ولسن اپنے آفس میں بیٹھا ہوا ایک اخبار پڑھنے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ولسن نے کہا۔ روجر بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس، کیوں کال کی ہے؟ کوئی خاص بات؟ ولسن نے کہا۔ جناب، سپر ون برآمد کر لیا گیا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا تو ولسن بے اختیار اچھل پڑا۔ سپر ون برآمد کر لیا گیا ہے؟ کیا مطلب؟ ولسن نے حیران ہو کر کہا۔ سپر ون پاکیشیا کے نواب فیروز دین سے برآمد ہوا ہے اور اس سلسلے میں حکومت مصر نے حکومت پاکیشیا کو باقاعدہ درخواست کی کہ سپر ون اسے واپس دلایا جائے، چنانچہ حکومت پاکیشیا نے اسے واپس دلا دیا ہے۔ مجھے جب یہ اطلاع ملی تو میں بے حد حیران ہوا۔ میں نے جب چھان بین کی تو پتہ چلا کہ یہ کام پاکیشیا کے علی عمران کا ہے۔ چونکہ لیلا وہاں گئی تھی اس لیے میں نے لیلا کو اغوا کرایا اور پھر اس نے معمولی تشدد کے بعد پوری تفصیل بتا دی۔ روجر نے کہا۔ کیا تفصیل بتائی ہے؟ ولسن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ تو جواب میں روجر نے پوری تفصیل بتا دی۔ ٹھیک ہے، بہرحال ہم نے اس کی قیمت وصول کر لی ہے، اس لیے ہمیں کیا پریشانی ہے؟ ولسن نے جواب دیا۔ کیا اسے دوبارہ چوری نہیں کیا جا سکتا؟ روجر نے کہا۔ اوہ نہیں، یہ بات ہماری تنظیم کے اصولوں کے خلاف ہے، اس لیے ایسا سوچنا بھی مت، ولسن نے جواب دیا۔ لیکن جناب، اگر عمران نے ہمارے خلاف کوئی کارروائی شروع کر دی تب؟ روجر نے کہا۔ اسے کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ ہم نے یہ کارروائی کی ہے؟ ولسن نے چونک کر پوچھا۔ لیلا نے مجھے بتایا ہے کہ سیکرٹ ایجنسی کو ایسی رپورٹیں مل چکی ہیں کہ اسے ریڈ فلیگ نے چوری کیا ہے، اور اس نے یہ نام جب عمران کے سامنے لیا تو عمران نے اسے بتایا کہ اس نے یہ نام سنا ہوا ہے۔ روجر نے کہا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کے دائرہ کار میں نوادرات کی چوری نہیں آتی، اس لیے تم بے فکر رہو، ولسن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور ولسن نے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ ولسن بول رہا ہوں لارڈ، ولسن نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ یس، دوسری طرف سے کہا گیا تو ولسن نے روجر کی بتائی ہوئی تفصیل دہرا دی۔ ہاں، مجھے اطلاع مل چکی ہے، لیکن چونکہ ہم نے اس کی قیمت وصول کر لی ہے اس لیے اب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لارڈ نے کہا۔ روجر کو شک ہے کہ شاید عمران یا پاکیشیا سیکرٹ سروس ہمارے خلاف کارروائی کرے، ولسن نے کہا۔ نہیں، یہ ان کا فیلڈ نہیں ہے، اس کے باوجود میں نے پاکیشیا میں ایسا انتظام کر دیا ہے کہ اگر عمران یا اس کے ساتھی وہاں سے روانہ ہوئے تو ہمیں اطلاع مل جائے گی اور پھر ہم خود ان سے نمٹ لیں گے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے لارڈ، ولسن نے کہا، اور پھر دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا۔ تو ولسن نے بھی ریسیور رکھ دیا اور پھر اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ کافی دیر تک وہ اخبار دیکھتا رہا اور پھر اس نے اخبار تہہ کر کے اسے ایک طرف ٹرے میں رکھا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی اور اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ولسن نے کہا۔ روجر بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے روجر کی آواز سنائی دی۔ اب کیا ہوا ہے؟ ولسن نے قدرے جھلائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ جناب، ابھی چند لمحے پہلے مجھے اطلاع ملی ہے کہ حکومت مصر نے پاکیشیا حکومت سے درخواست کی ہے تاکہ ہمارے خلاف پاکیشیا سیکرٹ سروس کی خدمات حاصل کر سکے، لیکن حکومت مصر کو جواب موصول ہو گیا ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس نے انکار کر دیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اس کے انکار کو پاکیشیائی صدر بھی تبدیل نہیں کرا سکتا، اس لیے اب یہ معاملہ حتمی طور پر ختم ہو چکا ہے، روجر نے کہا۔ اوہ گڈ، یہ اچھا ہوا، ہم خواہ مخواہ کی پریشانیوں سے بچ گئے، ولسن نے کہا۔ یس سر، روجر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، ولسن نے کہا، اور پھر اس نے کریڈل دبایا
اور پھر ٹون آنے پر اس نے دوبارہ لارڈ کو فون کیا اور اسے راجر کی طرف سے دی گئی تازہ ترین اطلاع پہنچا دی۔ مجھے پہلے ہی یقین تھا۔ بہرحال یہ اچھا ہو گیا، گڈ شو، لارڈ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو ولسن نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ عمران صاحب، آپ نے حکومت مصر کی درخواست پر انکار تو کر دیا ہے، لیکن اس ریڈ فلیگ نے بہرحال پاکیشیا میں فراڈ تو کیا ہے۔ نواب فیروز الدین صاحب تو اس فراڈ کے تحت انتہائی خطیر رقم سے محروم ہو گئے ہیں، پھر انہوں نے سر سلطان کو بھی استعمال کیا ہے۔ ایسی تنظیم کے خلاف بہرحال کارروائی ہونی چاہیے، بلیک زیرو نے کہا۔ نواب صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ حکومت پاکیشیا کے ذریعے یہ سودا کراتے، اور ویسے بھی جس قیمت پر انہوں نے تیفور خریدا تھا وہ اس کی اصل قیمت سے بے حد کم تھی، اس لیے نواب صاحب کو اس کا خمیازہ تو بھگتنا ہی چاہیے۔ جہاں تک سر سلطان کی بات ہے تو سر سلطان نے صرف سفارش کی ہے اور تو کچھ نہیں کیا، اور آخری بات یہ ہے کہ یہ اکیلی تنظیم نوادرات کی چوری میں ملوث نہیں ہے، بے شمار تنظیمیں اس دھندے میں ملوث ہیں۔ ہم کس کس کے خلاف کام کرتے رہیں گے؟ یہ کام حکومت مصر کا ہے، عمران نے جواب دیا، اور بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلایا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2 عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ جی سلیمان بول رہا ہوں، صاحب ہیں یہاں؟ دوسری طرف سے سلیمان کی آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ اشد ضرورت کے بغیر سلیمان جہاں فون نہیں کرتا تھا۔ کیا بات ہے سلیمان؟ عمران نے اس بار اپنے اصل لہجے میں کہا۔ بڑے صاحب کا فون آیا ہے، ان کا حکم ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں آپ کو تلاش کر کے پیغام دے دوں کہ آپ فوری طور پر بڑے صاحب کے آفس پہنچ جائیں، اس لیے میں نے پہلے رانا ہاؤس فون کیا، پھر یہاں کیا ہے۔ سلیمان نے جواب دیا۔ ڈیڈی اور مجھے آفس بلا رہے ہیں؟ کیوں؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اب میں کیا بتا سکتا ہوں صاحب، دوسری طرف سے سلیمان نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں، عمران نے کہا، اور کریڈل دبا کر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ PA2 ڈائریکٹر جنرل۔ رابطہ قائم ہوتے ہی سر عبد الرحمان کے PA کی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں راحت صاحب، عمران نے کہا۔ اوہ عمران صاحب آپ، دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا، کیونکہ عمران شاز و نادر ہی ڈیڈی کے آفس میں براہ راست فون کرتا تھا۔ تمہارے صاحب کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ عمران نے کہا۔ صاحب کی طبیعت؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات، دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ انہوں نے میرے فلیٹ پر فون کر کے باورچی سلیمان کو حکم دیا ہے کہ میں جہاں بھی ہوں مجھے ٹریس کر کے حکم دیا جائے کہ میں فوراً ان کے آفس پہنچوں۔ عمران نے کہا۔ مجھے تو معلوم نہیں جناب، ویسے ان کی طبیعت تو بالکل ٹھیک ہے، میں بات کراؤں؟ PA نے کہا۔ ہاں کراؤ بات، عمران نے کہا۔ ہیلو۔ چند لمحوں بعد سر عبد الرحمان کی مخصوص بھاری اور گونجتی ہوئی آواز سنائی دی۔ حقیر فقیر پر تقصیر ہیچ مدان بندہ نادان علی عمران ولد سر عبد الرحمان MSc DSc آکسن بزبان خود بلکہ بدخان خود سلام نیاز عرض کرتا ہے۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ نانسنس، فوراً میرے آفس پہنچو، ابھی اور اسی وقت، سر عبد الرحمان نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ یہ زمانہ آ گیا ہے کہ نہ کسی کو عجز و اکثاری پسند آتی ہے اور نہ ڈگریاں۔ اب تم ہی بتاؤ بلیک زیرو، اگر شیخ سعدی اس زمانے میں زندہ ہوتے تو کس قسم کی شاعری کرتے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ شیخ سعدی آپ کو کیسے یاد آ گئے؟ بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ اخلاقیات کے بڑے قائل رہے ہیں، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ ظاہر ہے جب جاگیردار کو پتہ چلے کہ اس کا بیٹا حقیر فقیر بن چکا ہے اور اس قدر ڈگریاں لے کر بھی نکھٹو ہے تو انہوں نے یہی کچھ کہنا ہے، بلیک زیرو نے کہا، اور اس بار عمران بے اختیار ہنس پڑا۔
تھوڑی دیر بعد عمران کار میں سوار سینٹرل انٹیلیجنس بیورو آفس کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا، لیکن اس کا ذہن مسلسل یہ سوچ رہا تھا کہ آخر سر عبد الرحمن نے اسے کیوں کال کیا ہوگا، کیونکہ وہ تو ان کے آفس میں اس کی آمد تک کو پسند نہیں کرتے تھے، کہاں یہ کہ وہ اسے خود آفس میں بلائیں۔ لیکن باوجود سوچنے کے جب کوئی بات اس کی سمجھ میں نہ آئی تو اس نے تنگ آ کر سوچنا ہی چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کی عمارت میں تھا۔ اس نے کار پارکنگ میں روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا سر عبد الرحمن کے آفس کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سنائیں کیسے ہیں آپ؟ عمران نے باہر موجود سر عبد الرحمن کے چپڑاسی کو باقاعدہ سلام کرتے ہوئے کہا۔ اللہ کا شکر ہے چھوٹے صاحب، آپ سنائیں، بڑے دنوں بعد نظر آئے ہیں۔ چپڑاسی نے سلام کا جواب دیتے ہوئے مسکرا کر کہا، آج سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوا ہے کہ ڈیڈی نے مجھے اپنے آفس میں بلایا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ آپ کے باپ ہیں، اور باپ چاہے کتنا ہی سخت ہو، بہرحال بیٹا تو بیٹا ہی ہوتا ہے۔ چپڑاسی نے مسکراتے ہوئے کہا اور عمران مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور پھر اس نے پردہ ہٹایا اور اندر داخل ہو گیا۔ سر عبد الرحمن اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بحضور فیض گنجور موتی چور، او سوری، نہ جانے یہ موتی چور کہاں سے گھس آیا۔ عمران نے دروازے سے ہی سلام کا آغاز کر کے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ سر عبد الرحمن خاموش بیٹھے رہے، البتہ ان کے چہرے پر غصہ لمحہ بے لمحہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ بیٹھو، سر عبد الرحمن نے عمران کی بات کاٹتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ یہ میری انتہائی خوش بختی ہے کہ آج مجھے اتنے بڑے عہدے دار کے سامنے بیٹھنے کی عزت مل رہی ہے، عمران نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا اور اس طرح کرسی پر بیٹھ گیا جیسے شاید زندگی میں پہلی بار اسے کرسی پر بیٹھنے کا موقع مل رہا ہو۔ تم نواب فیروز دین کے پاس گئے تھے؟ سر عبد الرحمن نے اسی طرح درست اور سخت لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ جی ہاں، کیا انہوں نے میری تعریف کی ہے؟ عمران نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی مصری حکومت کے اس نوادر کی برآمدگی کے لیے کام کرنے کی؟ بولو، سر عبد الرحمن نے غصیلے لہجے میں کہا۔ سر سلطان نے ذاتی طور پر درخواست کی تھی کیونکہ انہیں باقاعدہ اس سلسلے میں استعمال کیا گیا تھا، عمران نے جواب دیا تو سر عبد الرحمن بے اختیار چونک پڑے۔ سر سلطان کو استعمال کیا گیا تھا؟ وہ کیسے؟ ان کا کیا تعلق ہے؟ سر عبد الرحمن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو عمران نے انہیں تفصیل بتا دی۔ ہوں، تو یہ مسئلہ ہے۔ بہرحال تم جانتے ہو کہ نواب فیروز دین کے ساتھ نہ صرف ہماری رشتہ داری ہے بلکہ ان سے انتہائی قریبی گھریلو تعلقات بھی ہیں، اور ان کے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہوا ہے۔ وہ میرے پاس آئے تھے اور بے حد پریشان تھے۔ سر عبد الرحمن نے کہا، کس بات پر پریشان ہیں وہ؟ میرے خیال میں جو رقم انہوں نے اس نوادر پر خرچ کی ہے وہ دوسروں کے لیے تو شاید بھاری رقم ہو سکتی ہے، البتہ ان کے لیے تو یہ بڑی رقم نہیں ہے، عمران نے کہا۔ انہیں رقم کی کوئی فکر نہیں ہے، انہیں دراصل اس بات پر غصہ ہے کہ ان کے ساتھ فراڈ کیا گیا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو سامنے لایا جائے جنہوں نے ان کے ساتھ فراڈ کیا ہے۔ چونکہ تم نے یہ سارا کام کیا ہے اس لیے میں نے تمہیں بلایا ہے، تمہیں یقیناً معلوم ہوگا کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ سر عبد الرحمن نے کہا، حتمی طور پر تو مجھے معلوم نہیں ہے، البتہ مصر کی سیکرٹ ایجنسی کی جو لڑکی یہاں آئی تھی اس نے بتایا ہے کہ یہ کام ریڈ فلیگ کا ہے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، یہ ریڈ فلیگ کیا صرف نوادرات کی چوری کا ہی کام کرتی ہے یا؟ سر عبد الرحمن نے کہا، جی ہاں، یہ لوگ نوادرات چوری کر کے فروخت کرتے ہیں اور اس کام میں ان کا کروڑوں کا کاروبار ہے، اور صرف یہی تنظیم نہیں بلکہ ایسی کئی تنظیمیں یہ کام کرتی ہیں۔ عمران نے کہا، اس بارے میں مزید تفصیلات کیا تم حاصل کر سکتے ہو؟ سر عبد الرحمن نے کہا، جی ہاں، لیکن آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ مصری حکومت نے حکومت پاکیشیا سے درخواست کی ہے
کہ اس تنظیم کے خلاف پاکیشیا سیکرٹ سروس کی خدمات انہیں مہیا کی جائیں، لیکن پاکیشیا سیکرٹ سروس کے چیف نے اس پر کام کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ لیکن اعلیٰ حکام چاہتے ہیں کہ حکومت مصر کی اس درخواست کے سلسلے میں کام ضرور کیا جائے، چنانچہ یہ کیس انہوں نے میرے محکمہ کو بھجوا دیا ہے۔ سر عبد الرحمن نے کہا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اس کے ذہن میں یہ خیال ہی نہ آیا تھا کہ اس کے انکار کرنے پر یہ مشن سینٹرل انٹیلیجنس کو دے دیا جائے گا، لیکن انٹیلیجنس کا تو یہ کام نہیں ہے ڈیڈی کہ وہ ایسی تنظیموں کے خلاف کام کرے۔ عمران نے کہا حکومتی معاملات میں بعض اوقات دائرہ کار سے ہٹ کر بھی کام کرنے پڑتے ہیں، سر عبد الرحمن نے جواب دیا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر آپ کسے مصر بھیجیں گے؟ کیا سپر فیاض کو؟ عمران نے کہا ظاہر ہے اور کسے بھیجا جا سکتا ہے، اس کی سرکردگی میں ٹیم بھیجنی ہوگی، سر عبد الرحمن نے جواب دیا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ سپر فیاض اور اس کے ساتھی بین الاقوامی سطح کی اس ٹیم کے خلاف کام کر سکیں گے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا انہیں کرنا ہوگا کیونکہ یہ ان کی ڈیوٹی میں شامل ہے، سر عبد الرحمن نے کہا اگر آپ حکم دیں تو میں سپر فیاض کے ساتھ چلا جاؤں۔ عمران نے کہا کیوں؟ تم کیوں جاؤ گے؟ تمہارا کیا تعلق؟ سر عبد الرحمن نے چونک کر کہا جس طرح چیف آف پاکیشیا سیکرٹ سروس میری خدمات حاصل کر لیتے ہیں اسی طرح آپ بھی کر لیں، البتہ معاوضہ مجھے میری مرضی کا ملنا چاہیے۔ عمران نے کہا کیا مطلب؟ کیا پاکیشیا سیکرٹ سروس کا چیف تمہیں معاوضہ دیتا ہے؟ سر عبد الرحمن نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا وہ تو انتہائی کنجوس ہیں، معاوضے کا نام لو تو آگے سے گرانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن آپ تو میرے ڈیڈی ہیں، آپ تو مجھے زیادہ سے زیادہ مراد دلا سکتے ہیں۔ عمران نے فوراً ہی معاوضے والی بات گول کرتے ہوئے کہا ورنہ واقعی معاوضہ اس کے گلے پڑ جانا تھا۔ نان سینس، سرکاری رقم تم جیسے غیر متعلق آدمی کو کیسے دی جا سکتی ہے؟ تم جا سکتے ہو، سر عبد الرحمن نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا چلے TADA ہی دے دیں جیسے کہ چیف آف پاکیشیا سیکرٹ سروس روتے پیٹتے بہرحال دے ہی دیتے ہیں۔ عمران نے کہا TADA بھی نہیں مل سکتا، سمجھے، وہ بھی سرکاری آدمیوں کو ملتا ہے اور تمہارے وہاں جانے کی ضرورت بھی نہیں، سر عبد الرحمن نے غصیلے لہجے میں کہا پھر تو چیف آف پاکیشیا سیکرٹ سروس کو یہ آفر قبول کر لینی چاہیے تھی تاکہ مجھے TADA تو مل جاتا، چلو اونٹ کے منہ میں زیرہ ہی سہی، لیکن نہ ہونے سے تو بہرحال زیرہ بھی غنیمت ہے۔ عمران نے کہا اس نے تو انکار کر دیا ہے، حالانکہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ حکومت اس کے نخرے کیوں اٹھاتی ہے، وہ سرکاری ملازم ہے، وہ انکار کر ہی نہیں سکتا، اس کے باوجود اس نے انکار کر دیا ہے اور حکومت اس کے انکار پر اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی۔ میں نے سر سلطان سے بات کی تھی اور سر سلطان نے جو جواب دیا ہے اس نے مجھے اور زیادہ حیران کر دیا ہے کہ صدر مملکت بھی مجبور نہیں کر سکتے، سر عبد الرحمن نے کہا چیف صاحب ایسے ہی ہیں، لیکن آپ کی بات سے میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ X2 یہ مشن مکمل کرے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں یہ اسی کا کام ہے اور اسے ہی کرنا چاہیے، لیکن بہرحال ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو، میں خود دیکھ لوں گا اسے، مجھے صرف یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ کس تنظیم کا کام ہے۔ سر عبد الرحمن نے منہ بناتے ہوئے کہا اگر آپ حکم کریں تو میں چیف سے بات کروں۔ عمران نے کہا کیا بات؟ سر عبد الرحمن نے چونک کر پوچھا یہی کہ وہ انکار کو اقرار میں بدل لیں۔ عمران نے کہا نہیں، وہ نہیں مانے گا، مجھے معلوم ہے جب وہ سر سلطان اور صدر مملکت کی بات نہیں مانتا تو تم جیسے فضول آدمی کی بات کیسے مان سکتا ہے؟ تم مجھے احمق سمجھتے ہو؟ نان سینس، سر عبد الرحمن نے وسیلے لہجے میں کہا یہ بات ہے تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے نہیں مانتے۔ اگر آپ چنگیزی خون کے حامل ہیں تو میں بھی آپ ہی کا بیٹا ہوں، عمران نے چیلنج کرنے والے لہجے میں کہا۔ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھے، سر عبد الرحمن نے وسیلے لہجے میں کہا، لیکن عمران نے سامنے پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا، اس کے نیچے لگا ہوا بٹن پریس کر کے اسے ڈائریکٹ کیا اور ساتھ ہی اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے، لیکن ریسیور اس نے اپنے ہاتھ میں اس انداز میں رکھا تھا کہ سر عبد الرحمن نمبر نہ چیک کر سکیں،
لیکن سر عبدالرحمان ادھر دیکھ ہی نہ رہے تھے۔ انہوں نے سامنے پڑی ہوئی فائل کھول لی تھی، جیسے انہیں معلوم ہو کہ عمران خواہ مخواہ اپنا اور ان کا وقت ضائع کر رہا ہے۔ عمران نے آخر میں لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ X2 رابطہ قائم ہوتے ہی مخصوص آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں جناب، عمران نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا، اور سر عبدالرحمان جو فائل سے سر اٹھائے اسے دیکھنے لگ گئے تھے، اس کے مودبانہ لہجے پر طنزیہ انداز میں مسکرانے لگے۔ یس، کیوں کال کی ہے؟ دوسری طرف سے پہلے سے زیادہ سرد لہجے میں کہا گیا۔ جناب، میں ڈیڈی کی موجودگی میں ان کے آفس سے فون کر رہا ہوں۔ عمران نے اس طرح فخریہ لہجے میں کہا جیسے وہ کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے رہا ہو۔ تو پھر دوسری طرف سے اور زیادہ سرد لہجے میں جواب دیا گیا، سر، حکومت کی طرف سے نوادرہ چوری کرنے والی تنظیم کے خلاف کام کرنے کے لیے پاکیشیا سیکرٹ سروس سے درخواست کی گئی تھی، لیکن آپ نے یہ درخواست مسترد کر دی، جس کے نتیجے میں حکومت نے اب یہ کام سینٹرل انٹیلیجنس کے ذمہ لگا دیا ہے۔ ڈیڈی نے مجھے بلایا تھا تاکہ وہ مجھ سے اس تنظیم کا نام معلوم کر سکیں، اور میں نے وہ نام بتا دیا ہے۔ عمران نے ایک بار پھر اس انداز میں کہا جیسے نام بتانا کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دینا ہو۔ کیا ایسی فضول باتوں کے لیے تم نے مجھے فون کیا ہے یا کوئی اور بات ہے؟ X2 نے اس بار گراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ڈیڈی سپر فیاض کی سرکردگی میں ٹیم مصر بھیجنا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں آفر کی ہے کہ وہ مجھے بھی ساتھ بھجوا دیں، لیکن معاوضہ دیں، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ چلو TADA ہی دے دیں جیسے آپ دیتے ہیں، لیکن انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ اس لیے میں نے آپ کو فون کیا ہے کہ ایسی صورت میں آپ ہی مان جائیں تاکہ کم از کم میرا TADA تو بن جائے گا۔ عمران نے کہا، تمہیں TADA سرکاری خزانے سے نہیں دیا جاتا، وہ میں اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے دیتا ہوں، سمجھے؟ لیکن میں حکومت کو انکار کر چکا ہوں، اس لیے اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف سے کہا گیا، آپ نے حکومت کو انکار کیا ہے، مجھے تو نہیں کیا، اس لیے آپ پلیز مان جائیں۔ عمران اب منتوں اور درخواستوں پر اتر آیا تھا۔ سوری، یہ سرکاری معاملات ہیں۔ ہاں، اگر سر عبدالرحمان مجھے کہیں تو میں ان کی بات پر غور کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے دل میں ان کی بے پناہ عزت ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ بہرحال حکومت کے اعلیٰ عہدے دار ہیں۔ X2 نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا، یہ تو میں ہوں جناب جو آپ سے درخواست کر سکتا ہوں، لیکن ڈیڈی آپ کی منت کیسے کر سکتے ہیں، اور پھر وہ بھی مجھ جیسے خلف الرشید کے سامنے؟ اس لیے آپ میری ہی بات مان جائیں۔ عمران نے لہجے کو روبدار بناتے ہوئے کہا۔ سوری، دوسری طرف سے انتہائی سرد لہجے میں کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ بس تمہاری خواہش پوری ہو گئی؟ نانسنس، کیا ضرورت تھی اپنی بے عزتی کرانے کی؟ سر عبدالرحمان نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ بے عزتی؟ وہ کیسے ڈیڈی؟ آپ نے خود سنا ہوگا کہ وہ میرے کہنے پر نیم رضامند ہو گئے ہیں، باقی آپ کہہ دیں۔ عمران نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ یہ اس کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ وہ میرے بارے میں ایسا حسن ظن رکھتا ہے، لیکن میں اسے کیوں کہوں گا؟ کیا میرا محکمہ نکموں کا ہے؟ نانسنس، تم جا سکتے ہو، اور سنو، اب اگر تم نہ گئے تو میں چپڑاسی بلوا کر تمہیں دھکے مار کر باہر نکلوا دوں گا۔ جاؤ، سر عبدالرحمان نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں 2 ایم کو، او سوری، میرا مطلب ہے 2 انا پرستوں۔ نہیں، یہ لفظ بھی منفی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ 2 اصول پسندوں کے درمیان پھنس گیا ہوں، اس لیے کسی ثالث کو درمیان میں ڈالنا پڑے گا۔ عمران نے گڑبڑائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سر عبدالرحمان نے اس دوران بیل بجا دی اور چپڑاسی تیزی سے اندر داخل ہوا۔ باہر سے 2 گارڈ بلاؤ اور اسے دھکے دے کر باہر نکال دو، سر عبدالرحمان نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ سر، چپڑاسی بری طرح گڑبڑا گیا تھا۔ گیٹ آؤٹ، نانسنس، جو میں نے کہا ہے وہ کرو۔ سر عبدالرحمان چپڑاسی پر ہی الٹ پڑے، لیکن عمران نے اس دوران اطمینان بھرے انداز میں ریسیور اٹھایا اور ایک بار پھر بٹن پریس کرنے شروع کر دیے۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے سر عبدالرحمان اور چپڑاسی کے درمیان عمران کی بجائے
کسی اور کے بارے میں باتیں ہو رہی ہوں۔ پی اے ٹو سیکریٹری خارجہ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی سر سلطان کے پی اے کی آواز سنائی دی اور لاؤڈر کا بٹن پریس ہونے کی وجہ سے دوسری طرف کی آواز سر عبد الرحمن تک بھی پہنچ گئی۔ ان کے ہونٹ ایک بار پھر بھنج گئے تھے، لیکن ظاہر ہے وہ عمران کو اپنے ہاتھ سے نہ روک سکتے تھے، کیونکہ یہ ان کی نظروں میں ان کے وقار کے خلاف تھا۔ چپڑاسی باہر جا چکا تھا۔ علی عمران ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن بول رہا ہوں۔ سر سلطان سے کہیں کہ فریادی نے زنجیر عدل کھینچ لی ہے، اور پرانے دور میں تو شاید زنجیر عدل کھینچنے سے بڑی بڑی گھنٹیاں بجتی ہوں گی، لیکن اب تو ٹیلی فون کی گھنٹی ہی بجتی ہے۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ وہ اس انداز میں بات کر رہا تھا جیسے وہ کمرے میں اکیلا ہو۔ اسی لمحے دو مسلح گارڈ تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ باہر جاؤ، دیکھتے نہیں کہ میں سیکریٹری وزارت خارجہ کے پی اے سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ عمران نے ریسیور پر ہاتھ رکھ کر انتہائی غصیلے لہجے میں گارڈ سے کہا، تو اس کی طرف بڑھتے ہوئے گارڈ یکلخت ٹھٹک کر رک گئے۔ ظاہر ہے وہ بھی سر عبد الرحمن اور عمران کے بارے میں جانتے تھے۔ جاؤ، سر عبد الرحمن نے انہیں کہا، اور گارڈ اس قدر تیزی سے مڑ کر واپس گئے جیسے ان کا پیچھا پاگل کتے کر رہے ہوں۔ سلطان بول رہا ہوں۔ اسی لمحے سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ علی عمران ولد سر عبد الرحمن بول رہا ہوں جناب، اور والد سر عبد الرحمن اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ان کے آفس سے ہی سرکاری فون پر بات کر رہا ہوں، اور چونکہ اس کال کا بل حکومت نے ادا کرنا ہے، اس لیے مجھے قطعاً کوئی فکر نہیں ہے کہ کال کتنی طویل ہوتی ہے، ورنہ تو آپ جانتے ہیں کہ اب تو 3 منٹ بعد لوکل کال بھی دوسری گنی جاتی ہے، اور یہ شرط حکومت نے صرف میرے لیے لگائی ہے، کیونکہ حکومت کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میری صرف ڈگریاں بتانے میں ہی 3 منٹ گزر جاتے ہیں، اور اگر میں عجز و انکساری کے الفاظ بزرگوں کے حکم کے مطابق ادا کروں تو کئی منٹ گزر سکتے ہیں۔ عمران کی زبان مسلسل رواں تھی، اور سر عبد الرحمن نے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے، اور ان کے گال غصے کی شدت سے پڑپڑا رہے تھے، اور آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے، لیکن شاید وہ اپنے وقار کی وجہ سے اپنے آپ کو کنٹرول کیے ہوئے تھے، ورنہ شاید وہ عمران کو گولی مار دیتے۔ مطلب ہے کہ تم سر عبد الرحمن کے آفس سے بات کر رہے ہو؟ سر سلطان نے اس کے خاموش ہوتے ہی کہا۔ یہ زبانی ہی بتانا پڑے گا، ورنہ کاش کسی طرح میں آپ کو یہاں کا منظر دکھا سکتا کہ ڈیڈی کے گال غصے کی شدت سے مسلسل پھڑپھڑا رہے ہیں اور آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہیں۔ انہوں نے ہونٹ بھینچ رکھے ہیں۔ عمران نے باقاعدہ منظر کشی کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، کیا ہوا؟ ضرور تم نے کوئی ایسی بات کی ہوگی جس سے انہیں غصہ آیا ہوگا۔ انہیں فون دو، میں تمہاری طرف سے ان سے خود معذرت کر لیتا ہوں، سر سلطان نے کہا، تو عمران نے اس طرح ریسیور سر عبد الرحمن کی طرف بڑھا دیا جیسے سر سلطان کا مشورہ اسے بھی بے حد پسند آیا ہو۔ سر عبد الرحمن نے اس کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا۔ سوری سر سلطان، میں اسے گولی مار رہا ہوں، سر عبد الرحمن نے غصے کی شدت سے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ریسیور کریڈل پر پٹک دیا۔ وعلیکم السلام، عمران نے ان کا فقرہ سنتے ہی کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے بیرونی دروازے کی طرف دوڑ لگا دی، کیونکہ سر عبد الرحمن نے جس لہجے میں سر سلطان سے بات کی تھی وہ لہجہ سنتے ہی عمران سمجھ گیا تھا کہ اگر وہ ان کے میز کی دراز کھول کر ریوالور نکالنے سے پہلے آفس سے باہر نہ پہنچ گیا تو لازماً سر عبد الرحمن اسے گولی مار دیں گے۔ کیا ہوا صاحب؟ باہر موجود چپڑاسی نے دوڑ کر عمران کو باہر آتے دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ڈیڈی میرے بھاگنے کی رفتار چیک کر رہے تھے، کیونکہ ان کا حکم ہے کہ میں کبڈی کھیلوں، اور اگر میں کبڈی کھیل سکوں تو وہ اولمپک گیمز میں کبڈی کو بھی شامل کرا دیں گے، لیکن کبڈی وہی کھیل سکتا ہے جو مخالف فریق کو ہاتھ لگا کر انتہائی تیز رفتاری سے دوڑ سکتا ہو۔ عمران کی زبان ایک بار پھر رواں ہو گئی۔
اور چپڑاسی بے اختیار ہنس پڑا اور عمران مسکراتا ہوا پارکنگ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ویسے وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ سر سلطان سے کہہ کر ریڈ فلیگ کیس سینٹرل انٹیلیجنس سے لے کر دوبارہ سیکرٹ سروس کو بھجوا دے گا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر سپر فیاض اور انٹیلیجنس کی ٹیم وہاں گئی تو پہلی بات تو یہ کہ یہ لوگ زندہ واپس نہ آ سکیں گے، اور دوسری بات یہ کہ اس طرح پاکیشیا کی بے عزتی ہوگی، اور یہ دونوں باتیں وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ سپر فیاض جیسا فائنینسر اسے دوبارہ نہ مل سکتا تھا، اور پاکیشیا کی بے عزتی بھی وہ برداشت نہ کر سکتا تھا۔